دل کی بابا سے بلند نعرہ الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة أم أبيها صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرت محترم، چونکہ یہ مجلس آزاد ایک مرحومہ مغفورہ مومنہ کے اسعاد ثواب کی مجلس ہے، یقیناً مرحومہ کسی کی زوجہ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ رب العزت نے عورت کو عطا کی ہے. جو رشتہ روح زمین پر پہلا قائم ہوا مرد اور زن کے درمیان، وہ رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے. یعنی جو رشتہ قائم ہوا ہے عورت اور مرد کے درمیان، وہ زوجہ اور شوہر کا، میاں اور بیوی کا. لیکن جو اللہ نے عظمت دی ہے، وہ عظمت اللہ نے ماں کو عطا کی ہے. زوجہ کو وہ عظمت نہیں ملی، اس لیے کہ پھر عظمتوں کی جتنے بھی سلسلے ہیں وہ شروع یہیں سے ہوتے ہیں. عظمتوں کے ساتھ، یعنی زوجہ ہے تو زوجہ ہونے کے بعد ماں بنے. یہی سبب ہے کہ ہم ہر ماں کی عزت بھی نہیں کرتے، اسی کی عزت کرتے ہیں جو ماں ہو. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو پہلا رشتہ زوجہ اور شوہر کا، لیکن جو عظمت ہے اللہ نے وہ دی ہے ماں کو. ماں عام فہم جملہ ہے اور ہر انسان اس کو سمجھتا ہے، لیکن اس کے جو روٹس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ماں سے ہی امام ہے، ماں سے ہی ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ امام بھی وہ بنیادی منصب اور بنیادی رشتہ ہے کہ اگر امام نہ ہو تو انسان ضلالت کے گڑھوں میں گرتی نظر آئے، اور اگر ماں نہ ہو تو پھر سلسلہ نسل آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا. ایک ساتھ بات پڑھ دے اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بڑی شد و مد کے ساتھ بلکہ تنبیہ کرتے ہوئے آیت کی صورت میں قرآن مجید میں یہ آیت بھیجی کہ اَيَّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تم مار رہے ہو، کس جرم میں قتل کر رہے ہو. بیٹی پیدا ہونا کوئی جرم کی بات نہیں ہے. تم جس بیٹی کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھ رہے ہو، میں اسی بیٹی کی وجہ سے اپنے حبیب کو عزت عطا کروں. تو جو ہے کہ نہیں، یہ ماہ رجب ہے. ابھی ایک رات پہلے آپ نے شب معراج کا تذکرہ سنا،
تو علماء امامیہ نے کتب احادیث میں روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کم سے کم 80 معراجیں لکھی ہیں رسول اللہ کے. ویسے تو اگر ملا کے دیکھا جائے تو 120 کی روایات ملتی ہیں، لیکن علماء امامیہ جس کے اوپر متفق ہے وہ 80 معراجیں ہیں ہجرت سے پہلے، بعثت سے پہلے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہر معراج کا ایجنڈا جدا گانا رہا. ہر معراج کا ایجنڈا، ہر معراج کا موضوع جدا گانا رہا، لیکن ایک چیز مشترک رہی ہر معراج میں، اور وہ مشترک چیز کا نام ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، جب بھی اوہا الی عبدہ ما اوہا کی منزل پر قائم رہے، اور جو کچھ وہاں سے ملا اس میں جو مشترک بات رہی 80 یا 120 مرتبہ میں، وہ مشترک بات یہ تھی کہ میرے حبیب میرے علی کی ولایت کا خیال رکھنا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. یعنی ہر مرتبہ امیر المؤمنین کی ولایت کی تاکید کرتے ہوئے نظر آئے پروردگار عالم کے علی کی ولایت، علی کی ولایت، علی کی ولایت. اس لیے کہ اللہ نے جو منصوبہ طے کر رکھا تھا وہ یہ تھا کہ نبوتیں رسالتیں ختم ہو جانی ہے پیغمبر اعظم پر، آگے نہ نبوت بڑھے گی نہ رسالت بڑھے گی. لہٰذا جب نبوت اور رسالت نہیں بڑھے گی تو آغاز آدم سے ہو رہا ہے، اختتام خاتم پر ہو رہا ہے. تو 1,24,000 انبیاؤں کی سنت و سیرت و کردار و افکار و تعلیمات کو جو محفوظ کرنا ہے، اس لیے علی کی ولایت کی تاکید. اس لیے کہ اگر علی کی ولایت پروردگار عالم کو مقصود نہ ہوتا تو ان انبیاء کی محنتوں کا کوئی ثمرہ نظر نہ آتا کائنات میں. آج بھی کائنات بے راہ روی کا شکار ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی راہ ہدایت پر لانے والا نہیں ہے. اس لیے کہ ہدایت کھول کر پلانے والی چیز ہوتی تو پھر اللہ کو انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی. اللہ ایک جام شربت کا کنواں بنا دیتا اور اس سے بھر بھر کر پلاتا رہتا، اور کوئی بھی جو ہے ہدایت سے بے بہرا نہ رہتا. لہذا اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے دنیا عالم میں، لیکن تنقید کرنا آسان بات ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کہ 1400 سال سے جو ہم مقدمہ لڑتے چلے آ رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے اس مقدمے کی تائیدات میں سوشل میڈیا نے بڑا کردار ادا کیا. ہم کہتے تھے تو نہیں مانتے تھے، ہم کہتے تھے تو ہمارے گلے آ جاتے تھے، ہم کہتے تھے تو ہمیں کہتے تھے کہ یہ ہوا میں بات کرتے ہیں. الحمدللہ آج تو اپنے اور بیگانے سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ اگر حق ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر کوئی عظمتوں کے مینارے ہیں تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. کیا کریں، ان کی مجبوری ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی راستہ ہوگا تو وہ کب کے ان سے ہاتھ اٹھا کر اس راستے کے مسافر ہو جاتے. لیکن یہ بھی تو افسوس کی بات ہے، ہم جو یہ اہتمام کرتے ہیں عزاداری سید و شہداء کی صورت میں، مجالس اور محافل کی صورت میں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. دنیا میں عزاداری کے ذریعے، مجالس کے ذریعے ہم بھٹکے ہوئے گھروں کو ڈھونڈ کر جاتے ہدایت پر لاتے ہیں. صرف کل مقصد یہی ہے، اور الحمدللہ اس مقصد میں ہم کامیاب ہیں. تو آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ غیر بھی جو پہلے لگے ہوئے تھے اب بھی وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں اگر کوئی عظمتوں کے مینارے ہیں تو وہ محمد و آل محمد ہے. محمد و آل محمد کے مقابلے میں تم تو دنیا کے مردوں کو لاتے ہو، تم دنیا کی عورتوں کو لاتے ہو. اگر حق پوچھنا ہو، حق پوچھنا ہو، حق جاننا ہو، حق ماننا ہو تو پھر اہل بیت علیہ السلام کے لیے حق کی بات یہ ہے کہ اگر سلسلہ نبوتیں اور
सिलसिला रिसालतों को भी सामने रखो तो फिर हर नबी इनके मकाम पर झुका हुआ नजर आएगा। वाह 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 वाह। हर नबी इनके सामने झुका हुआ नजर आएगा, हर रसूल इनके सामने सरनगू नजर आएगा। इसलिए नजर आएगा कि ये वो ज़बातें मुक़द्दसा हैं। इसलिए कि अगर इसको समझाने के लिए, ताकि किसी के जहन में कोई इबहम न रहे, मुझे इंसाफ से बताएं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी और रसूल में जुर्रत है कि वो मेरे मोहम्मद के सामने सर उठा ले? कोई नहीं है। बड़े बड़े अंबिया हैं, हाँ अलबत्ता ये भी परवरदिगार आलम का लुत्फ है कि बाज़ अंबियाओं को ये हुक्म दिया गया, ये मुजदा सुनाया गया कि देखो तुम हो गुलाम, लेकिन दुनिया को समझाने के लिए, इन अंबियाओं को समझाने के लिए, चूंकि मैंने तुम्हें मुंतखब किया है नबुव्वत के लिए भी, रिसालत के लिए भी, फिर मैंने तुम्हें अपनी शरीयत के लिए मुंतखब किया, कुल इन 3 जहतों से मैं दुनिया को समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा मकाम और मर्तबा मेरे महबूब के बराबर नहीं है, नीचे है, वो बुलंद है। लेकिन दुनिया को बताने के लिए अगर कोई मेरे रसूल के बराबर बैठ सकता है तो वो कुल वो नबी और रसूल है जो उलुल आज़्म है। उलुल आज़्म, चूंकि उलुल आज़्म नबी और रसूल वो है कि जो नबी भी है, जो रसूल भी है, जो साहिब शरीयत भी है, जो साहिब कलमा भी है, बस जो साहिब, चूंकि ये मनसब है और यही मनसब मेरे मुस्तफ़ा का है कि आप नबी भी हैं, आप रसूल भी हैं, आप साहिब शरीयत भी हैं, आप साहिब कलमा भी हैं। लिहाजा इसलिए इन जहतों से अगर कोई मेरे मुस्तफ़ा के बराबर आकर बैठ सकने के काबिल है तो वो 4 जिन्हें उलुल आज़्म पैगंबर कहा है, वरना किसी की जरूरत नहीं है, वो भी बराबर आकर बैठ सकते हैं, बराबरी का दावा नहीं कर सकते। सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, ऐसे नहीं बाजमा सलात पढ़े। बैठ सकते हैं, वो भी हुक्म परवरदिगार से। वाह वाह वाह। लिहाजा बराबरी का दावा नहीं, लेकिन जिनका तज़किरा हम कर रहे हैं, हम उसके बारे में खुद वही इरशाद फरमा रहा है। कभी कहता है कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, कभी फरमाता है कि अली तुम मुझसे हो गए तुमसे हो, कभी फरमाता है हुसैन मिन्नी माना मिन हुसैन, हसन मिन्नी माना मिन हुसैन, कि हसन मुझसे है मैं हसन से हूँ, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, अली मुझसे है मैं अली से हूँ, फातिमा मेरा टुकड़ा है। तो इंसाफ से बताएं कि जिन ज़बाते मुक़द्दसा को रसूल अपने अज़्ज़ा कह रहा हो, उन हस्तियों का मुकाबला वो कर सकते हैं कि जो मोहम्मद के करीब भी ना आ सके। लिहाजा ये दुनिया को मानना पड़ेगा, और इसलिए भी मानना पड़ेगा कि तुम हमारी मानो न मानो, हमारे उलमा की मानो न मानो, हमारे आयात इज़ाम की मानो न मानो, मुहद्दिसीन की मानो न मानो, मुहक्किकीन की मानो न मानो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन याद रखना तुमसे आले मोहम्मद को मनवाने के लिए परवरदिगार आलम ने मोहम्मद के एक जुज़ को पर्दे गैबत में छुपा रखा। एक जुज़ मुस्तफ़ा को तवज्जो रखिएगा, और वो ऐसा जुज़ है जो पर्दे गैबत में है, जब उसका ज़हूर होगा अल्लाहु अकबर, खुश नसीब है खुदा की कसम, वो रैयत खुश नसीब है जो पर्दे वाले इमाम की ज़ियारत करेंगे, खुश नसीब है। इसलिए खुश नसीब है जिन्होंने मक्के और मदीने में मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा, मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा, तब जो है कि नहीं, उसके साथ अली और मुर्तज़ा को देखा, मक्के में अली को, जो मक्के में रह गए, जो मक्के में मुसलमान हुए, उनको शरफ ये मिला कि एक ही वक्त में वो मोहम्मद को भी देख रहे हैं, अली को भी देख रहे हैं, लेकिन दुनिया छोड़ गए, उन्होंने हसन और हुसैन को न देखा।
توجہ رکھیے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ ضیافت ایمانی کا باعث بنے اور یہ ذکر مرحومہ کے لیے باعث نجات اور باعث شفاعت بنے۔ تو جنہوں نے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو دیکھا دنیا چھوڑ گئے، انہوں نے حسن اور حسین کی زیارت سے محروم رہ گئے۔ گویا کہ وہ اجر و ثواب جو اللہ نے حسن اور حسین کی زیارت میں رکھا اس سے محروم ہو گئے۔ جو مدینہ میں آئے انہوں نے محمد کی زیارت بھی کی، علی کی زیارت بھی کی، پھر مدینے میں حسن اور حسین بھی موجود ہیں تو حسن اور حسین کی بھی زیارت کی۔ لیکن ایک زمانہ آیا کہ وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، پھر اللہ نے کائنات کو زینت کے طور پر سید الساجدین عطا کیا۔ زینت کے طور پر سید الساجدین کو دنیا میں بھیجا۔ تب جنہوں نے حسن اور حسین کی زیارت کی وہ سید الساجدین کی زیارت سے محروم رہے۔ لیکن جو سید الساجدین کے زمانے میں رہے تو انہوں نے سید الساجدین کی زیارت تو کی، اس سے اوپر والوں کی بھی زیارت نے کی، اور اس کے بعد محمد باقر ساتھ ہیں تو محمد باقر کی کل 2 اماموں کی زیارت کا شرف، یا کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے 3 ائمہ کی زیارت کا شرف۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ تیسرے کے بعد وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اب ان کو بعد والے ائمہ کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی۔ میں جلدی جملہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ میں جملہ پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ وصول کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقین کیجئے گا ایمان میں ایسا اضافہ ہوگا کہ پھر کوئی ہمارے ایمان پہ قدم نہیں لگا سکے گا، کوئی ہمارے ایمان پر میری آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھ سکے گا۔ بس زمانے گزرتے رہے، دنیا والے ائمہ کی زیارت کرتے رہے۔ خوش نصیب ہے وہ ریت کہ جو صاحب الامر کی زیارت کریں گے، جو صاحب الامر کو دیکھیں گے، جو صاحب الامر کے سامنے ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ یہاں پردہ ہٹے گا، یا میرے مولا کا ظہور ہوگا، یا مہدی پر حق زمین کو زینت عطا کریں گے، اور اس زمین پر رہنے والے صاحبان ایمان ایک ہی وقت میں محمد مصطفیٰ سے لے کر حسن عسکری تک ہر امام کی زیارت سے مشرف ہو۔ مل کے بابا سے بلند سا بات پڑھا کرے یہ اجتماعی یا انفرادی طور پر کثرت درود پڑھنے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ جیسے صرف کپڑے کو دھوتا ہے، صابن انسان کے بدن کو دھوتا ہے، ویسے ہی درود انسان کے ایمان کو اجلا بنا ہے۔ تم مانو نہ مانو، مولویوں کی نہیں مانو گے، محدثین کی نہیں مانو گے، آیات احسان کی نہیں مانو گے، جھگڑے کرو گے، یہ راوی فلاں، یہ راوی یوں ہے، یہ روایت کا متن ایسا ہے، لیکن اللہ نے بھی تو اہتمام کر رہا کہ تم جتنے بھی مکر کرو واللہ خیر الماکرین۔ میری تدبیر، مکر سے مراد یہاں تدبیر ہے، تم جتنی تدبیریں کرو لیکن میری تدبیر غالب آنے والی ہے، اس لیے کہ میں علی کل شیء قدیر ہوں۔ تو جب میری تدبیر غالب آئے گی تو کام دو ہوں گے۔ پوری دنیا میں ایک تو آل محمد کی عظمتوں کے قصیدے پڑھے اور سنائے جائیں گے، اور دوسرا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر نہ کسی طاقتور کو کمزور کے اوپر طاقتوری کا کوئی مظاہرہ کرنا پڑے گا، نہ کسی کمزور کو طاقتور سے ڈرنا پڑے گا۔ ایک ہی گھاٹ کے ایک کنارے پر بکری مطمئن کھڑی ہے۔ آج کے ظالمانہ دور اور ظالمانہ نظام میں جو کمزور ہے نہ اس کی عزت محفوظ ہے، نہ اس کی جان محفوظ ہے، نہ اس کا مال محفوظ ہے، اس لیے کہ طاقتور اپنی طاقت کی بنیاد پر اس سے سب کو چھین لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین تو اللہ کی ہے، نظام ابلیس کا چل رہا ہے، نظام ابلیس کی ہے، نظام طاغوتی ہے، نظام جو ہے وہ غیر عادلانہ ہے۔ لیکن جب اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے والا ولی مطلق کا ظہور ہو جائے گا،
ہر چیز معتدل ہو جائے گی، ہر چیز کتنی اعتدال پر آئیں گے۔ آج ایک بھوکے کو روٹی مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ اللہ نے ہمیں صاحب ثروت کیا ہے تو ہم اپنے مال کو محفوظ کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا مال بینک میں پڑا رہے گا تو محفوظ ہے، تالے میں رہے گا تو محفوظ ہے، ہم اسے جمع کر کے رکھے محفوظ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جسے تو محفوظ سمجھ رہا ہے وہی تو خطرے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا فلسفہ اسلامی اور یہ لینے دینے کے فلسفے کو بھی تھوڑا سا اس زاویے سے بھی سن لیا کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیسے بینک میں پڑے ہوئے محفوظ ہیں، گھر میں تالے میں پڑے ہوئے محفوظ ہیں، لاکرز میں چیزیں رکھی ہوئی محفوظ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہی تو غیر محفوظ ہے، اس لیے کہ جو تمہارے قبضے میں ہے وہ غیر محفوظ ہے، جو مجھے لوٹا کر دے رہے ہو وہی تو محفوظ ہے۔ آج ممبروں سے منتیں کر کر کے یہ نظام سمجھانا پڑتا ہے کہ اللہ نے تمہیں صاحب ثروت کی ہے تو خمس دیا کرو، اگر تمہارے پاس زمین ہے، اجناس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دیا کرو۔ ممبر کے اوپر بیٹھ کر سنایا جاتا ہے، خدا کی قسم یہ ممبر پر بیٹھ کر سنانے والے نہیں، ضمیر سے فیصلے کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو تیرے ہاتھ میں وہ فنا ہے، جو تو نے میرے حوالے کر دیا وہی باقی ہے۔ جملہ سن لے تاکہ آپ کے ایمان مزید مضبوط ہو جائے۔ جناب بہلول سے کون واقف نہیں؟ میں تو اسے کم سے کم شیعہ نہیں سمجھتا کہ جو بہلول سے واقف نہ ہو، اس لیے کہ اہل بیت کے اصحاب میں سے کچھ اصحاب ایسے ہیں جو شیعت کی نشانی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ کسی شیعہ سے پوچھوں کہ آپ جناب سلمان کو جانتے ہیں، وہ کہ یہ سلمان کون ہے، تو میں کہوں گا بھائی تو پھر علی ولی اللہ جو پڑھتا ہے اس کے اوپر نظر ثانی کر۔ اگر میں کہوں کہ آپ جناب ابو ذر غفاری کو جانتے ہیں، کہ یہ کون صاحب ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ پھر علی ولی اللہ جو پڑھا ہے اس پہ غور کر۔ بس اسی طرح سے اصحاب ائمہ میں سے بعض اصحاب ایسے جو علامت ہے شیعت کی، تو ان اصحاب میں سے ایک صحابی ہے امام کے جس کا نام ہے بہلول۔ جی الحمدللہ یہ امام کاظم علیہ السلام بہترین شاگرد۔ بس اسی لیے نا کہ جو علی کی محبت میں دیوانہ ہو جائے، دنیا دیوانہ سمجھے اللہ اسے دانا کہتا ہے، وہ دیوانہ نہیں ہوا۔ بیٹھے بس چکے یہیں پر میں بات کو ختم کروں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ رہی۔ بس بیٹھے ہوئے کھانا کھانے کے لیے انہوں نے اپنا دسترخوان سجایا، ایک شخص گزر رہا تھا، اس کو بلا لیا، ادھر آؤ کھانا کھانا ہے، اس نے کہا کھانا ہے، یہ جس کی آواز آ رہی ہے بند کر لے، ایک سلوات پڑھ کے ضرور کا ایک جملہ کہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہ غور ہی کریں لیکن آپ کی مرضی ہے۔ کہاؤ بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ 2 روٹیاں تھی کل اثاثہ جناب بہلول کے پاس، تو ایک روٹی خود کھائی اور ایک دوسرے جس کو بلایا تھا اس کو کھلا دی۔ اب جناب بہلول نے بڑی مزیدار کی دعا مانگی، اس نے کہا پالنے والے تیرا لاکھ احسان ہے، شکر ہے تو نے مجھے کھانا کھلایا، میرے اس جہنم جو ہے پیٹ کی اس کو تو نے بھرا، اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ایک روٹی تو میں نے کھائی، ایک روٹی کتے نے کھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ سناٹے میں آ گیا تھا وہ شخص جو نفس سے نفیس جناب بہلول کے سامنے بیٹھا یہ گفتگو سن رہا تھا۔ ظاہر ناگوار گزری بات، اور اس نے کہا بھائی یہ کیا بےخودگی ہے، بلایا میں نے تو نہیں آپ سے آ کر کہا تھا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھلاؤ، میں تو جا رہا تھا اپنے کام سے، تو خود بلایا، یہ کوئی ایسی مہمان نوازی۔
یہ کیسی بے ادبی ہے، یہ کیسا آپ نے بےہودہ کام کیا، بےہودہ جملہ کہا بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اب تمہاری عقل کی پرواز ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ واہ تیری عقل پرواز ہی نہیں کر رہی تو میں کیا کروں؟ کہ سن ناراض نہ ہوں، بیٹھ کر تمہیں فلسفہ سمجھاتا ہوں کہ میں نے دعا جو مانگی ہے وہ اس انداز سے کیوں مانگی ہے۔ کہ سن میرے پاس تھی کل 2 روٹیاں، ایک میں نے کھائی ایک تو نے کھائی۔ کہ میں نے دعا میں جو کھائی ایک تو میں نے کھائی ایک کتے نے کھائی، حالانکہ وہ کتا تو نہیں میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جناب اور یہ یاد رکھیے گا آج کے بعد یہ جتنے بھی میرے احباب تشریف فرما ہیں آپ سب، اور اس کے بعد جہاں تک میری آواز پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، خدا کے لیے یہ آج کے بعد طے کر کے اٹھو آنے والے جو تم نے رزق دیا ہے، اس رزق میں میرے علاوہ میرے جس مومن بھائی اور بہن کا حصہ ہے میں اس کے گھر تک پہنچاؤں گا۔ کیا معاشرے میں شیطانیاں رلتی ہوئی نظر آتی ہیں، مومنین رلتے ہوئے نظر آتے ہیں، مجھے یقین کریں اس وقت کوفت ہوتی ہے جب کسی شیطانی کا ہاتھ کسی کے سامنے ہو جائے۔ اس وقت روڈوں اور سڑکوں کے حالات کیا ہیں، میں نے بہت ساری نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں، میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں اور ہاتھ میں کڑا ہے اور وہ ایک ایک کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتی ہے۔ خدا کے لیے یار یہ گھر تباہ و برباد ہو جائیں گے جب منہ کے اوپر منو مٹی آ جائے گی تو یہ پیسہ یہ جائیداد یہ لاکر میں پڑی ہوئی چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اپنے معاشرے میں آل محمد علیہ السلام کی ولایت اور فلسفہ ولایت کو سمجھو۔ آل محمد علیہ السلام کی ولایت فقط اس لیے نہ اپناؤ کہ اس کو اپنانے کے بعد تم راہی جنت ہو جاؤ گے، یقین رکھو ولایت یقیناً انسان کو جنت میں لے کے جائے گی اور کوئی چیز انسان کو جنت میں نہیں لے کے جائے گی، لیکن اگر جنت میں جانا ہے تو جن کی ولایت اپنائی ہے انہیں بھی تو خوش کرو نا۔ جس کی ولایت اپنا رہے ہو، جسے اپنا مولا اور آقا قرار دے رہے ہو، جس کے وسیلے سے دعائیں مستجاب ہو رہی ہیں، جس کے وسیلے سے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی ولایت کے صدقے میں مال میں فراوانی ہو رہی ہے، جن کی ولایت کے صدقے میں مصیبتوں سے بچے ہوئے ہو، انہی کی ولایت رکھنے والے مصیبت زداؤں کو بھی تو مصیبت سے نکالو نا۔ جناب پہلوان نے کہا کہ ایک جو میں نے کھائی در حالی کہ وہ کتے نے کھائی، جو میں نے کھایا وہ سب ختم ہو گئی، کچھ دیر کے بعد وہ بول براز بن کے نجاست کی صورت میں نکل جائے گی، لیکن جو روٹی تو نے کھائی ہے در حالی کہ وہی روٹی میں نے کھائی ہے، اس لیے کہ اس روٹی کو میں نے ضائع نہیں کیا، ایک روٹی تجھے کھلا کر میں نے اس روٹی کو اپنے لیے بطور اجر و ثواب محفوظ بنا لیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بس میرے عزیز میرے دوستو، ماں اس اصل اور بنیاد کو کہتے ہیں کہ جس سے نسل انسانیت آگے بڑھتی ہے۔ نسل بڑھتی ہے دونوں سے، ماں اور باپ دونوں سے، لیکن اگر ماں اپنا کردار پیش نہ کرے تو وہ جو نسل بڑھانے کا بیج ہے اگر ماں ہی اسے ضائع کر دے تو پھر نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اس لیے ماں کو اصل کہا، اور پیغمبر اعظم نے کیا کہا، الفاطمہ ام ابیہا، دنیا والوں یاد رکھو میری نبوت اور رسالت کی اصل فاطمہ ہے۔ میری نبوت اور میری رسالت کی اصل فاطمہ ہے، کیوں کہ اسی فاطمہ کی وجود سے جو دو پھول کھلیں گے جو میری محنتوں کے محافظ بن کر دنیا میں آئیں گے۔ اور پروردگار عالم نے یہ کہا وہ یخرج من لؤلؤ والمرجان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ یہ دو بہتے ہوئے دریا اور ان دریاؤں کے ملاپ کا نتیجہ ایک موتی کی صورت میں ایک مرجان کی صورت میں
توجہ، مرجان کہا گیا میرے مولا حسین کو، موتی کہا گیا میرے مولا امام حسن کو. تو یہ وہ بنیاد بن رہی ہے جو رسول اللہ نے کہا. لیکن افسوس، صد افسوس کہ محمد جس کو اپنی بنیاد قرار دے رہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں نے اسی بنیاد کی چیخیں نکلوا دی. ابھی بھی میرا ایک بحث ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اویس ربانی صاحب کے پروگرام میں، اور 22 رجب کے حوالے سے آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا اور اس کے ذرا دیکھیے گا. مولوی صاحب نے کہا کہ جی 22 رجب کو فلاں صاحب کی جو ہے وہ موت ہے، وفات ہے، اور آپ لوگ خوشیاں کرتے ہیں. اور اس کے بعد نہیں، یہ آپ اپنی بڑاس اس وقت نکالیے گا جب میرا وہ پروگرام دیکھیں گے. انشاءاللہ دیکھیے گا، میری گزارش ہے آپ بھی دیکھیں، دوسرے دوستوں کو بھی دکھائیں، یوٹیوب پہ پڑا ہے. پھر اس نے فوراً ہی کہا جی یہ اس کا معنی یہ ہے کہ جی 10 محرم کو پھر ہم نکاح بھی کریں، خوشیاں بھی کریں، شادیاں بھی کریں، یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا. میں نے کہا بالکل کرو، لیکن افسوس کے ساتھ ہے جس روز تمہارا رسول جس کا امامہ اترا ہوا ہو، گریبان چاک ہو، سر میں مٹی ہو، آنکھوں سے آنسو روا ہو، کتنے بے حیا مسلمان ٹھٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہو کہ اس روز ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں کریں، خوشیاں منائیں. لعنت ایسے امت پر کہ جو اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر خود خوشیاں منائیں. اس کا سبب یہ ہے کہ تم نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا، اللہ نے تمہیں رسوائیوں کے حوالے کر دیا، ذلتوں کے حوالے کر دیا. میرے رسول یہ کہتے ہوئے نظر آئے، دنیا والو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، دنیا والو فاطمہ میرا حصہ ہے، دنیا والو فاطمہ میرا جز ہے. میں دنیا عالم پر سوال کرتا ہوں کہ گیا گزرا بھی اگر کوئی شخص ہو نا تو وہ اپنے محسن کے خلاف نہیں جاتا، چاہے کہ محسن کو تکلیف پہنچائے. میرے رسول کی قبر کی مٹی خشک نہ ہوئی تھی. عجب و بندہ ایک ماں کے سال سلام کی وجہ سے اپنے وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں کچھ تفصیل بیان کر سکوں. محمد مصطفیٰ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی کہ محمد کے جگر کے ٹکڑے کو یہ کہتے ہوئے مدینہ والوں نے سنا، صبت علیہ مصائب. بابا مجھے فاطمہ پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹ پڑے، اگر سفید دنوں پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اللہ اکبر. میں بڑا غور کرتا ہوں، بس اوقات اور مجھ سے جب غور کر کے کوئی چیز سمجھ میں آئے تو برداشت نہیں ہوتی. لیکن اللہ خضر کی زندگی عطا کرے تو اللہ روزمہ وحید خراسانی حافظ اللہ کو، جنہوں نے جناب سیدہ کے ان جملوں کو اپنے دروس میں سمجھایا. تقریباً 98 برس کی عمر ہو چکی ہے اس بزرگوار کی، اور جناب سیدہ کی محبت و ولایت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ جو جناب سیدہ کے لیے آواز بلند کر کے پورا عشرے کا اہتمام کروایا ایران میں، اور پھر انہی کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری دنیا میں ایام فاطمہ سلام اللہ علیہا منائے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر انسان کے جسم کی کوئی ہڈی، اور پھر اس کو پاس ڈاکٹروں نے بھی بیان کیا ہے، اگر انسان کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کی تکلیف قابل برداشت ہوتی ہے. ہاتھ ٹوٹ جائے انسان برداشت کر لیتا ہے، بازو ٹوٹ جائے برداشت کر لیتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جائے برداشت ہو سکتی ہے. کہتا میں حیران ہوں محمد کی مظلومہ بیٹی پہ، ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے 90 یا 95 دن کیسے گزارے گئے. عجب اللہ، ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے. اور جب انسان کی پسلی ٹوٹ جائے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے. یہی سبب ہے کہ سیدہ نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو
مرہم اپنے ہاتھ کو کا بنا دیا، یعنی اپنے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو پکڑتی تھی اور پھر دوسرے ہاتھ سے کام کرتی تھی۔ علی بادشاہ نے ایک دفعہ پوچھا محمد کی بیٹی ہر وقت تیرا ہاتھ پسلیوں پہ کیوں رہتا ہے؟ حجرکم اللہ، جو جملے سیدہ نے کہے علی برداشت تو کر گیا، لیکن برداشت اس وقت نہ ہوا جب جناب سیدہ نے دنیا کو چھوڑ دیا نا۔ آزادار اللہ کسی وقت نہ رلائے سوائے غم حسین کی۔ کوشش کیا کرو جب محمد کی دکھیاری بیٹی کی مظلومیت بڑھی جائے تو آنکھ خشک نہ رہے، کوشش کیا کرو اس خشک آنکھ کو جناب سیدہ کا واسطہ دے کر اللہ سے بھگونے کی دعا کیا کرو۔ فاطمہ نے اگر میں محمد کی بیٹی کے دکھوں پر آنسو نہیں بہا سکتا تو ان آنسوؤں کو کہاں بہاؤں گا؟ کوشش کیا کرو، کیونکہ یہ جو سیدہ کے مظلومیت پر بہنے والے آنسو ہیں نا، ان آنسوؤں پہ محمد مصطفیٰ کی نظر بھی رہتی ہے، ان آنسوؤں پہ سیدہ خدیجہ کی نگاہ بھی رہتی ہے، ان آنسوؤں پہ علی مرتضیٰ کی نگاہ بھی رہتی ہے، ان بگتے ہوئے آنسوؤں پر حسن اور حسین کی نگاہ، زینب اور ام کلثوم کی نگاہ، حتیٰ کہ پردے میں خون رونے والے صاحب العمر کی نگاہ پڑتی ہے۔ لہذا کوشش کیا کرو کوئی آنکھ خشک نہ رہ جائے جناب سیدہ کی مظلومیت پر۔ جب جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی عزادارو، اب وصیت کے مطابق امیر المومنین نے غسل و کفن کا انتظام کیا۔ صحن میں کچھ باوفا صحابی علی کے موجود ہے، 350 سال کا بوڑھا صحابی سلمان علی آگے بڑھ کے کہتا ہے سلمان فاطمہ کے دکھوں کو یاد کر کے دھاڑے مار کے نہ رو، آہستہ آہستہ رو، کئی زمانے والوں کو خبر نہ ہو جائے۔ علی ایک ایک کو دلاسا دینے کے بعد اللہ جب فاطمہ کے اس مقام پر پہنچے جہاں لیٹی ہوئی تھی، جہاں غسل کا انتظام تھا، ایک مرتبہ علی نے غسل کا آغاز کیا۔ جناب فضہ یا اسما ہمکاری کر رہی تھی، علی کی چیخ بلند ہو گئی، فاطمہ کی میت کو چھوڑ کر علی باہر آئے، سلمان کے گلے میں باہر ڈال کے دھاڑے مار کے رونے لگے۔ ایک مرتبہ سلمان نے رو کے کہا یا علی ہمیں آپ روک رہے تھے، پھر آپ کی چیخیں کیوں بلند ہو گئے؟ رو کے کہتے سلمان مجھے محمد کی بیٹی نے رلا دیا۔ اجرکم اللہ، یقیناً جس خاتون جدا ہوئی ان کی اولادیں یہ جملے سن رہے ہوں گے، خاص کر بیٹیاں، آپ یتیم ہو گئی نا، ذرا اپنی یتیمی کو تھوڑی دیر کے لیے مدینہ کے 4 یتیموں کی جانب لے کے جائیے گا جن کی عمریں چھوٹی ہیں۔ آپ تو جوان ہوں گے نا، جب ماں کی میت کے پاس ہوں گے تو وراثت دینے والے کثیر تعداد میں رشتہ دار ہوں گے، لیکن مدینہ کا ایک گھر ہے جس میں محمد کی بیٹی رہ رہی تھی، بیٹی نے دنیا چھوڑ دی، چھوٹے چھوٹے 4 بچے سہمے ہوئے بدود کی میت پر بیٹھے ہیں، کوئی دلاسا دینے والا نہیں سوائے فضہ یا اسما کے۔ حضرت اللہ علی نے رو کے کہا سلمان مجھے فاطمہ کے دکھوں میں رلا دیا۔ اب جناب سلمان نے پوچھا بولا کون سے دکھ؟ کل 2 دکھ علی فاطمہ کے اپنی قبر میں لے کر جائے گا۔ کل کون سے 2 دکھ؟ کا ایک دکھ تو یہ جب تک فاطمہ زندہ رہی اپنا چہرہ علی سے چھپا کر رکھا تھا۔ اے سلمان آپ کے پیر کو سننے کے لیے فاطمہ کے چہرے کو دیکھا تو فاطمہ کے رخسار کچھ مندیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ، میں نے دیکھا کہ فاطمہ کے رخسار ارے کسی کے تماچے سے نیل پڑ گئے تھے، یہ دکھانی کو کمر تک اڑائے گا۔ کمولا دوسرا دکھ کہا سلمان کیا پوچھتے ہو؟ جب میں نے غسل دینے کے لیے فاطمہ کا ہاتھ پہلو سے ہٹانا چاہا، تڑپ گئی فاطمہ، مجھے کہتی ہے یا علی میرا ہاتھ پہلو سے نہ ہٹانا، اپنے اللہ اور بابا کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہوں۔ بس آزادارو، جو ہاتھ فاطمہ کو اتنی
اتنی تکلیف دے رہا تھا کہ علی نے اس ہاتھ کو نہ چھوڑوایا. بس جیسے ہی غسل و کفن کی منزلیں تمام ہوئی ایک مرتبہ علی نے کہا کہ فضا ذرا فاطمہ کی اولاد میں بلا تاکہ آخری دیدار کرے. اداکار سب آئے ایک نہ آیا. علی نے پوچھا حسین وہاں سے کوئی ناراضگی کا بابا جس کی فاطمہ جیسی ماں ہو اس سے ناراضگی کیسی؟ وہ آتے کیوں نہیں؟ کہ بابا ایک مرتبہ میرے نانا جناب مریم اور جناب عیسیٰ کی کوئی بات کر رہے تھے اور اس وقت کی بات ہو رہی تھی جب مریم دنیا چھوڑ کر چلی گئی. عیسیٰ گھر موجود نہیں تھے. جب عیسیٰ آئے نا دنیا والوں نے کہا عیسیٰ تیری ماں گزر گئی ہے آگے بڑھو اور ماں کا دیدار کرو. تو عیسیٰ نے کہا میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں. میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی. جب تک میری ماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا. بابا کیا میں عیسیٰ سے کم ہوں؟ میری ماں مریم سے کم ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ جملے نہیں تھے. نشتر بن کے چبھے محمد کی بیٹی کو جس ہاتھ کو علی نے چھڑوایا اللہ کا ایجنسی نے لکھا ہے کہ بندے کفن ٹوٹ گئے. فاطمہ کے دونوں ہاتھ کفن سے نکلے رو کے کہہ رہا میرے کربلا کے غریب حسین. ہماری قریب عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جناب سیدہ کی مظلومیت کا اس مرحومہ مغفورہ کو حضرت زہرا کی شفاعت عنایت فرما. میرے مالک سیدہ کے ذکر کے صدقے میں ذکر کو مرحومہ کے لیے باعث شفاعت کرا. میرے مالک ذکر کے صدقے میں سیدہ کی مظلومیت کے صدقے میں مرحومہ کی قبر پر اپنی رحمت برکت نازل فرما. مجھ سمیت جتنے حاضرین موجود ہیں غائبین ہیں محمد و اہل بیت محمد کے تمام ماننے والے ملت جعفریہ کے شہداء حاضرین مجھ سمیت مرحومین اور یہ مخصوص مرحومہ پر اپنی رحمت برکت نازل فرما. ذکر سب کے لیے باعث شفاعت و نجات قرار دے. بشری تقاضوں سے جو گناہ سرزد ہو معاف فرما. محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ مرحومہ کے پسماندگان کو صبر جلیل عنایت فرما.